الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا نہیں تھی. وہ خطبہ آپ نے دیا تھا بغیر مائک کے، بغیر میڈیا کے سامنے آئے ہوئے، اور وہ خطبہ آج تک پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، سنایا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم کے اس خطبے کو پوری دنیا تک پہنچا بھی دیا. دلوں میں خلوص ہو، للہیت ہو اور دین کی خدمت کا جذبہ ہو تو میڈیا اور الیکٹرانک پرنٹ چینل ان سب کے بغیر بھی آواز بہت آسانی کے ساتھ کہیں تک پہنچائی جا سکتی ہے. وہ سب سے لمبا خطبہ تھا، لیکن وہ خطبہ بھی 15 منٹ سے زیادہ کا نہیں. اسلام خطبوں سے، اسلام لمبی چوڑی تقریروں سے نہیں پھیلا. اسلام پھیلا ہے اعلیٰ کردار سے، اسلام پھیلا ہے اعلیٰ اخلاق سے، اسلام پھیلا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقی زندگی کو دیکھ کر، آپ کا کردار دیکھ کر، آپ کا کریکٹر دیکھ کر. اللہ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں بھی وہی کردار اپنانے کی توفیق عطا فرما اور ہمارے ذریعے بھی اسلام کی نشو و نما فرما. میرے بھائیوں، یہ جامعہ سلفیہ کی ماتحتی میں یہ پروگرام جو آپ کا یہاں رکھا گیا ہے اور ایک اچھا ادارہ بن چکا ہے اور بچے اس ادارے سے فارغ بھی ہو رہے ہیں. علم کا ایک سرچشمہ ہے. اللہ رب العالمین اس کو ہرا بھرا رکھے اور حاسدین کے حسد سے بچائے. اسی مدرسے میں ایک دور تھا کہ مولانا محمد اسماعیل صاحب بھی اسی مدرسے کے صدر مدرس رہ چکے، اور جب بھی میرا جو پروگرام ہرن پور میں ہوتا تھا تو میں مصلح الدین صاحب کے یہاں رکتا تھا. وہ 5 منٹ ہی کے لیے صحیح، 10 منٹ کے لیے صحیح، لیکن مولانا محمد اسماعیل صاحب ہم سے ملاقات کے لیے ضرور آتے تھے. وہ آ کر کہتے بھی تھے کہ میں کافی بیمار ہوں، جرجیس میں زیادہ دیر اسٹیج پر نہیں بیٹھ سکتا اور آپ کو وقت لاسٹ میں ملے گا، اس لیے میں اتنی دیر اسٹیج پر نہیں رہ سکتا، اس لیے میں آپ کے پاس ملنے کے لیے چلا آیا تاکہ آپ سے ملاقات ہو جائے. وہ بیچارے 10 منٹ 5 منٹ کے لیے ضرور ہم سے ملاقات کے لیے آتے تھے، ایک کپ چائے بیٹھ کر پیتے تھے. آج وہ ہماری نظروں کے سامنے نہیں ہیں، ہمارے سامنے نہیں ہیں، اللہ کی رحمت کو پیارے ہو چکے. ان کی علمی کاوشیں، ان کے ذریعے پڑھائے گئے بچے جب بھی تقریریں کریں گے، تحریریں لکھیں گے، دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیں گے، انشاءاللہ شیخ محمد اسماعیل رحمت اللہ علیہ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا، ان کو ثواب پہنچے گا. ہماری دعا ہے اللہ سے کہ الہ العالمین محمد اسماعیل رحمت اللہ علیہ کی قبر کو نور سے بھر دے، ان کے گناہوں کو معاف فرما دے. بشری لغزشیں ہوئی ہیں تو ان کے گناہوں کو معاف فرما دے اور اعلیٰ علیین کے اندر ان کو جگہ عطا فرما، ان کو غریق رحمت فرما، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما. علم باقی رہتا ہے. انسان تو اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اس نے جو علمی کارنامے انجام دیے وہ باقی رہتا ہے، اور علم کی ہمیں اور آپ کو بہت سخت ضرورت ہے. میں شروعات تو کروں گا دینی علم سے، لیکن دینی علم کے ساتھ ساتھ ہمیں دنیاوی علم کی بھی اتنی ہی ضرورت ہے. اس لیے کوئی آج ہماری تقریر کو یہ نہ سمجھے کہ میں صرف قرآن و حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے آپ سے کہہ رہا ہوں. ہماری باتوں میں ابھی باتیں آگے بڑھیں گی. علم دین کے ساتھ ساتھ دنیاوی علم بھی اس میں شامل ہے، اور جب کوئی شخص قرآن کا علم حاصل کرے گا تو اس کو دنیاوی علم کی ضرورت پڑے گی ہی پڑے گی.
بغیر دنیاوی علم کے وہ قرآن کو نہیں سمجھ سکتے. وہ باتیں بعد میں آئیں گی. علم کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ علم کی اہمیت وجدان سے پتہ چل جاتی ہے. اب آپ سمجھ رہے ہوں گے یہ وجدان کون سی بلا ہے. اپنے آپ سے ایک جاہل آدمی ہو, انگوٹھا ٹیک ہو, دستخط بھی کرنا نہ جانتا ہو, کسی اسکول میں, مکتب میں, پرائمری اسکول میں بھی اس نے پڑھا نہ ہو, پوری طریقے سے جاہل ہو. لیکن اگر آپ اس ان پڑھ سے, اس جاہل سے بھی اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ تو بہت بڑا جاہل ہے, ابھی کتنا بڑا جاہل ہے, تو دیکھیے ابھی آپے سے باہر ہو جائے گا, غصے سے آنکھ بگولا ہو جائے گا, ٹوٹ پڑے گا آپ کے اوپر, مجھے جاہل کیسے کہا. اور پھر وہ اپنی اصلی کی حالت پہ آ جائے گا, بے تو جاہل, تیرا باپ جاہل, تیرا خاندان جاہل, مجھے جاہل کہتا ہے. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک جاہل کو بھی اپنی نسبت جہالت کی طرف ایکسپٹ نہیں ہے, منظور. ایک جاہل بھی یہ گوارا نہیں کرتا کہ اس کو کوئی جاہل کہے. لیکن اسی جاہل سے اگر آپ یہ کہیں کہ ماشاء اللہ آپ تو کافی پڑھے لکھے لگ رہے ہیں, کیا بات کرتے ہیں, آپ کی باتوں میں علم ٹپکتا ہے, آپ تو بہت پڑھے لکھے لگتے ہیں, ماشاء اللہ آپ کا لہجہ, آپ کی بات کرنے کا انداز بڑے سے بڑے پڑھے لکھے کو فیل کر دیتا ہے, آپ تو بہت پڑھے لکھے لگتے ہیں. آپ کو گلے لگا لے گا. گھر پہ روٹی کھلانے کا دل ہوگا تو پراٹھا کھلائے گا, کیونکہ آپ نے اس کی تعریف کر دی. اب آپ کو چائے نہیں پلائے گا, کافی پلائے گا. بھلے ہی وہ جانتا ہے کہ میں ان پڑھ ہوں, جاہل ہوں, لیکن آپ نے اس کی نسبت علم سے جوڑ دی. آپ نے اس کو اچھا پڑھا لکھا کہہ دیا کہ آپ تو بہت پڑھے لکھے لگتے ہیں. آپ اندازہ لگا لیجیے, علم کی اہمیت کا اندازہ وجدان سے لگتا, اپنے آپ سے لگ سکتا ہے. جاہل کو بھی جاہل کہنا گوارا نہیں ہے, سننا گوارا نہیں. وہ بھی چاہتا ہے کہ لوگ مجھے بہت بڑا عالم سمجھیں یا مجھے پڑھا لکھا سمجھیں, وہ بھی یہی تصور کرتا ہے. علم کی اہمیت ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہر انسان کو دماغ دے کر بھیجا ہے. جو پیدا ہوتا بچہ وہ بھی دماغ لے کر آتا ہے, سب کے پاس دماغ ہے. لیکن یہ دماغ تنہا کافی نہیں ہے. جیسے ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے اس کے پاس آنکھیں بھی ہوتی ہیں, آپ کے پاس بھی آنکھیں ہیں, ہمارے پاس بھی آنکھیں ہیں. اب سوال کیا جائے کسی سے کہ آنکھوں کا کام کیا ہے, آنکھیں کیا کرتی ہیں, تو آپ کہیں گے آنکھوں کا کام دیکھنے کا ہے. سب یہی جواب دیں گے, آنکھوں کا کام دیکھنے کا ہے. لیکن میں اگر آپ سے یہ کہوں اگر آنکھوں کا کام دیکھنے کا ہے اور آنکھ دیکھنے کا کام کرتی ہے, جرجیز کے سامنے جتنے لوگ اس جامعہ سلفیہ کے گراؤنڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں سب دکھائی دے رہے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے جنریٹر بند کر دیا جائے, لائٹیں بند کر دی جائیں, ٹیوب لائٹ آف کر دی جائیں اور بالکل اندھیرا کر دیا جائے, تو نہ آپ مجھے دیکھ پائیں گے نہ میں آپ کو دیکھ پاؤں گا. اگر آنکھ کا کام دیکھنے کا ہے تو پھر آنکھ یہ کام کرنا بند کیوں کر دیتی ہے؟ آنکھ تو دیکھنے کا کام کرتی ہے, لیکن لائٹ بند کر دی جائے تو نہ آپ ہمیں نظر آئیں گے نہ میں آپ کو نظر آؤں گا. تو اس کا مطلب یہ ہوا آنکھ دیکھنے کا کام تو کرتی ہے, لیکن اس آنکھ کو بھی خارجی روشنی کی
آؤٹ سائڈ سے بھی ایک روشنی کی ضرورت ہے. جب تک وہ روشنی اس آنکھ کو نہیں ملے گی آنکھ بھی دیکھنے کا کام نہیں کر سکتی. اسی طریقے سے دماغ کا کام سوچنے کا ہے لیکن تنہا دماغ کافی نہیں ہے. اس دماغ کو بھی سوچنے اور سمجھنے کے لیے خارجی چیز کی ضرورت ہے اور وہ چیز ہے علم. جس طرح آنکھ خارجی روشنی کے بغیر دیکھ نہیں سکتی اسی طریقے سے یہ ہماری عقل ہمارا دماغ بغیر علم کے اس کے اصلی نتائج تک نہیں پہنچ سکتا. اس دماغ کو بھی عقل کی ضرورت ہے. اسی لیے قرآن کریم نے بار بار کہا ہے افلا یعقلون افلا تعقلون. کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ کیا تمہیں شعور نہیں ہے؟ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے ہو؟ کیا تم غور و فکر نہیں کرتے ہو؟ بار بار قرآن کی آیتیں پڑھیں گے آپ. بار بار قرآن کہہ رہا کیا تمہارے پاس عقل نہیں ہے؟ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے ہو؟ کیا تم سوچتے نہیں ہو؟ کیا تمہیں اس بات کا علم نہیں ہے؟ یعنی اس دماغ کو بھی سوچنے اور سمجھنے کے لیے علم کی ضرورت ہے. اور علم کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں آئے باوجود اس کے کہ آپ پڑھے لکھے نہیں تھے، آپ امی تھے، ان پڑھ تھے. جیسے ماں کے پیٹ سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتا، ایسے ہی محمد رسول اللہ بھی پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے. پیدا ہوئے تو 2 مہینے پہلے باپ کا انتقال ہو چکا. 6 سال کے ہوئے تو ماں بھی اس دارے پانی سے کوچ کر گئیں. 8 سال کے ہوئے تو دادا بھی خیر آباد کہہ کر چلے گئے. دادا بھی اس دنیا میں نہ رہے، پڑھائے کون؟ اور جس ماحول میں آپ پیدا ہوئے عرب کے مکے میں، اس وقت مکے کے علم کی پوزیشن، علم کا اسٹیٹس یہ تھا کہ پورے مکے میں 17 یا 18 لوگوں سے زیادہ کوئی پڑھنا لکھنا نہیں جانتا. پورے مکے کے اندر پڑھنے لکھنے کا رواج نہیں تھا. جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے ان لوگوں کو اسی طریقے سے ان پڑھ رہنے میں فخر ہوتا تھا کہ میں ویسے ہوں امی. وہ اپنے آپ کو امی کہلاتے تھے. قرآن نے محمد رسول اللہ کو بھی فرمایا کہ ہم نے امیوں کے اندر ایک رسول بھیجا، انہی میں سے هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم. اللہ وہ ہے کہ جس نے ان پڑھوں کے اندر ایک رسول بھیجا انہی میں سے، امیوں کے اندر ایک رسول بھیجا انہی میں سے. اس سے پتا چلتا ہے کہ عرب کا مزاج اور مکے کا مزاج ان پڑھ رہنے کا تھا. پورے مکے میں 17 اور 18 سے زیادہ، 17 یا 18 لوگوں سے زیادہ کوئی پڑھنا لکھنا نہیں جانتا تھا. لیکن آپ کو علم سے اتنی محبت تھی، نبی بننے کے بعد، رسول بننے کے بعد آپ کو علم سے ایسا شوق تھا، آپ کو علم سے ایسی محبت تھی کہ آپ علم کی زیادتی کی دعائیں مانگا کرتے تھے اور پڑھا کرتے تھے رب زدنی علما، الہ العالمین میری علم میں زیادتی عطا فرما. اللہ کے نبی اڑتے بیٹھتے چلتے پھرتے یہ دعا پڑھتے رہتے تھے رب زدنی علما، اللہ میرے علم میں زیادتی عطا فرما. نبی ہو کر، رسول ہو کر آپ اس دعا کو پڑھا کرتے تھے رب زدنی علما. جو بچے مدرسوں میں پڑھتے ہیں اور جو اسکولوں میں پڑھتے ہیں، کالج میں پڑھتے ہیں، ان بچوں کو بھی اس دعا کو اپنا وظیفہ بنانا چاہیے. اڑتے بیٹھتے چلتے پھرتے وہ بھی یہ دعا پڑھتے رہا کریں رب زدنی علما، اللہ میرے علم میں زیادتی عطا فرما، اللہ مجھے علم سے نواز، اللہ مجھے علم عطا فرما. نبی اکرم یہ دعا پڑھا کرتے تھے رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم کے اندر زیادتی عطا فرما. فرض نمازوں کے بعد جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں
فرض نمازوں کے بعد جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں ان دعاؤں میں ایک دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی سکھلائی کہ لوگو تم یہ دعا پڑھا کرو، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ علم کی اہمیت کا اندازہ آپ لگائیے، ہر فرض نماز کے بعد جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں حدیثوں سے ثابت ہیں، استغفر اللہ، اللہم انت السلام ومنک السلام، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، آیت الکرسی، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، قل هو اللہ احد، جو دعا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، جو یہ دعائیں پڑھی جاتی ہیں فرض نمازوں کے بعد، انہی فرض نمازوں کے بعد اللہ کے نبی نے یہ بھی دعا بتائی کہ یہ دعا بھی پڑھا کرو، اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ایسے علم کا جو نفع بخش ہو، ایسا علم عطا فرما جو نفع دے، جو پروفٹ لابھ پہنچائے، ہمیں ایسے علم سے نواز جو نفع بخشے، وَرِزْقًا طَيِّبًا، اور اللہ ایسا رزق ہمیں عطا فرما جو پاکیزہ ہو، حلال روزی عطا فرما۔ دن بھر میں 5 مرتبہ اگر کوئی شخص یہ دعا پڑھے گا تو حرام روزی کی طرف کبھی بڑھے گا؟ کتنا علم سے اس کو نوازا جائے گا۔ اے اللہ مجھے ایسا علم عطا فرما جو نفع بخش ہو، ورزقاً طیبہ، اور ایسا رزق عطا فرما جو حلال ہو، جو پاکیزہ ہو، وعملاً متقبلا، اور ایسے عمل کی مجھے توفیق دے جو قابل قبول ہو، جو بھی عمل کروں وہ قبول ہو جائے، ایسا عمل ہم نہ کریں جو قبول ہی نہ ہو، اے اللہ مجھے ایسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما جو شرف قبولیت بخشا جائے، جو ہم کریں اور فوراً قبول ہو جائے۔ یہ دعا سکھلائی محمد رسول اللہ نے، اس شخص نے یہ دعا بتائی جو خود ان پڑھ تھا، وہ جس نے کبھی مدرسے میں تعلیم حاصل نہیں کی، جس نے کبھی کسی کے سامنے زانوئے تلمس تہ نہیں کیا، اس نے ہمیں یہ دعا بتائی۔ اور ایک علم سے اس نے بچایا بھی، یہ بھی کہا کہ ہر علم فائدہ مند نہیں ہے، اس لیے جب دعا مانگو کہ اللہ مجھے علم نفع بخش علم عطا فرما، تو یہ بھی کہو اور پناہ بھی مانگو اللہ سے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اللہ مجھے ایسا علم مت عطا فرما، میں پناہ چاہتا ہوں تیری ایسے علم سے جو نفع بخش نہ ہو، جو فائدے مند نہ ہو۔ 2 طریقے کے علم ہو گئے، ایک علم سے نفع پہنچتا ہے اور ایک علم وہ ہے جو نفع نہیں پہنچاتا ہے، وہ کہیں بھی ہو سکتا ہے، وہ دنیاوی علم بھی ہو سکتا ہے اور دینی علم بھی ہو سکتا ہے۔ دنیاوی علم آپ نے حاصل کر کے MBBS ڈاکٹر بن گئے، MS ڈاکٹر بن گئے، اب آپ سب کو لوٹ رہے ہیں، 1000-2000 روپے پروفٹ لے لیجئے، لیکن مرنے کے بعد بھی آپ لاش کو وینٹیلیٹر پر رکھے ہوئے ہیں، اب وہ وینٹیلیٹر سے اس کا پیٹ پھولا ہے، دھک دھک ہو رہا ہے، رشتہ دار سمجھ رہا ہے کہ میرا مریض زندہ ہے، حالانکہ وہ وینٹیلیٹر کی آکسیجن سے دھڑک رہا ہے، حالانکہ وہ مر چکا ہے، لیکن یہ ڈاکٹر بتا نہیں رہا مریض کو کہ تمہارا، اس کے مالک کو کہ تمہارا مریض مر گیا۔ اب وہ روزانہ 1 دن 2 دن 3 دن 40,000 50,000 کا بل بنا کر تیسرے دن کہہ رہا ہے کہ صاحب آپ کا مریض مر گیا، سوری میں بچا نہیں پایا، اور 3 دن کا 1.5 لاکھ روپے اس سے وصول کر رہا، جبکہ اس ڈاکٹر کو معلوم تھا کہ یہ 3 دن پہلے مر چکا ہے۔ یہ علم چاہے دنیاوی ہو لیکن غیر نفع بخش ہے، اور قرآن و حدیث کا علم حاصل کرنے کے بعد بھی اگر غیر نفع بخش ہو، نہ آپ اس سے فائدہ اٹھائیں نہ کوئی دوسرا اس سے فائدہ اٹھائے، تو یہ بھی غیر نفع بخش علم ہے۔ اس لیے فرمایا یہ دعا مانگا کرو کہ اللہ مجھے ایسے علم سے نجات عطا فرما جو نفع بخش نہ ہو،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی صدقہ نہیں کھایا. ایک بار آپ کے نواسے نے صدقے کا ایک کھجور اٹھایا اور منہ میں رکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے کا منہ کھولا اور کہا پھینکو پھینکو تھوکو تھوکو. حضرت حسن یا حسین نے اس کو تھوک دیا. آپ نے فرمایا صدقہ آل رسول پر حرام ہے. ہماری نسل، ہمارے خاندان، ہمارے اہل بیت میں کوئی بھی صدقہ نہیں کھا سکتا ہے. نکالو اس کو. اور صدقہ ہر اس شخص کے لیے حرام قرار دے دیا جو غیر ضرورت مند ہو، جس کو ضرورت نہیں. کہ آج بڑے بڑے مولوی صدقہ نہیں کھا رہے ہیں؟ آئیے آپ، ہم ویسٹ یو پی کے، مغربی یو پی کے امیر ہیں، تصدیق دیتے ہیں، توصیہ لکھتے ہیں. کتنے ایسے لوگوں کو ہم پکڑتے ہیں جن کے یہاں کوئی ادارہ نہیں ہے اور وہ اپنے ادارے کے نام چندہ کر رہے ہیں. فون لگا کے پوچھتا ہوں تو پتا چلا کہ اس بستی میں کوئی علاقہ، کوئی ادارہ ہی نہیں ہے. میرے بھائیوں، علم چاہے دینی ہو، اگر وہ نقصان پہنچانے کے لیے آپ یا غلط استعمال کر رہے ہیں تو وہ چیز غلط ہے. کسی نے پوچھا تھا کہ دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور چیز کیا ہے؟ جواب دیا لوہا. کہا صحیح بولے. لوہے سے بھی زیادہ طاقتور چیز کیا ہے؟ جواب دیا آگ، جو لوہے کو پگھلا دیتی ہے. ہاں ٹھیک ہے. آگ سے بھی زیادہ طاقتور بھی کوئی چیز ہے؟ جواب دیا ہاں پانی، جو آگ کو بھی بجھا دیتی ہے. اچھا، پانی سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز ہے؟ جواب دیا ہاں انسان، جو پانی بھی پی جاتا ہے. کہا انسان سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز ہے؟ تو جواب دیا ہاں موت، جو انسان کو بھی کھا جاتی ہے. کہا موت سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز ہے؟ جواب دیا ہاں صدقہ، جو موت کو ٹال دیتا ہے. اچھا، صدقے سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز ہے؟ تو اس آدمی نے جو مولوی سے جلتا تھا وہ بولا ہاں. کہا کیا؟ کہا صدقے سے بھی زیادہ طاقتور چیز ہے مولوی جو صدقہ بھی کھا جاتا ہے.